ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وآله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبیب پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ عقائد کا بیان سماعت کر رہے ہیں. عقیدے کی اہمیت بھی آپ نے سن چکے ہیں. عقیدہ ضروری ہے اور اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے عقائد کیا ہیں ہمیں معلوم ہو اور ہم اس پر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. تو کل ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے متعلق ایک عقیدہ سماعت کیا تھا. آج دوسرے عقیدے کی سماعت کرنے کی باری ہے. عقیدہ نمبر 2، خدائے تعالیٰ کی تنزیہ، خدائے تعالیٰ کی پاکی. عقیدہ نمبر 2، خدائے تعالیٰ کی پاکی. اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کا جسم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. اور جسمانیت سے پاک ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ باتیں نہیں پائی جاتی جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، جگہ، جہت، اس طرف اس طرف، دائیں بائیں، یہ تمام چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی اور یہ اس کے حق میں محال ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے یہ باتوں کا پایا جانا. لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد. حلول کہتے ہیں دو یا دو سے زائد چیزوں کا ایک جگہ مل جانا. حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے. یعنی یہ تمام چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، نہ زمان، نہ شکل، نہ صورت، نہ جہت. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں پائی جاتی. یہاں پر میں یہ بھی بولنا آپ کے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ کعبۃ اللہ شریف کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. مساجدوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر کہتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہ آئے کہ کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے. نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں رہتا. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں ایک بار آیا، اس مسجد میں ایک بار گیا. اس طریقے کے جملے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں محال ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو احاطے میں نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سمجھ رہے، زمان و مکان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ تمام اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے. تو قرآن و حدیث مبارکہ میں جو بعض الفاظ ایسے آئے ہیں، مثلا ید ہاتھ کو کہتے ہیں، وجہ چہرہ، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں پیر کو، ضحک ہنسنا وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے. یعنی ہاتھ یہ جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ایک جسم کا حصہ ہے ہاتھ. اور اسی طریقے سے چہرہ یہ بھی ایک جسم میں داخل ہے. تو یہ ان کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے. اور یہ قرآن و حدیث میں ایسے لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طریقے کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. تو ان کا ظاہر تو جسمیت پر دلالت کرتا ہے، تو ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی، وہ بد مذہبی ہے. یعنی اس کا ظاہری معنی آپ یہاں پر مراد نہیں لے سکتے.
اور ان الفاظ کو الفاظ متشابہہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید ہے ہاتھ، تو اس کی تعویل قدرت سے کی جائے، ظاہری معنی تو مراد نہیں لیں گے آپ، ید مطلب ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مراد نہیں لیں گے، بلکہ وہاں تعویل کریں گے۔ کیا تعویل کریں گے؟ اس سے کیا مراد لیں گے؟ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی طرح وجہہ کی ذات سے استوا کی غلبہ و توجہ سے جو ہے تعویل کی جاتی ہے۔ لیکن آگے بتا رہے ہیں بہتر اور اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ تعویل کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا تھا۔ تعویل کہتے ہیں ایک اہل علم کا اپنے علم کی روشنی میں اس کے نکات اور اس کی باریکیاں پیش کرنا تعویل ہوتی ہے۔ تو ید وجہ کی تعویل یہاں بتا رہے ہیں، تو اور بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ تو پھر تعویل نہ کی جائے تو کیا کیا جائے؟ تو حق ہونے کا یقین رکھیں، ید ہے اس کا یقین رکھیں، حق ہے یہ بات، اس کا یقین رکھیں، اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کی کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، وہی جانے اپنی مراد کیا ہے۔ ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، وجہ یعنی چہرہ حق ہے، لیکن اس کا استوا مخلوق کے استوا جیسا نہیں، اس کا ید مخلوق سا ید نہیں، اور اس کا کلام کرنا مخلوق کی طرح کلام کرنا نہیں، اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح دیکھنا نہیں، اس کا سننا مخلوق کی جیسا سننا نہیں ہے۔ اس کا سننا حق ہے، دیکھنا حق ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح اس کی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مخلوق نہیں ہے، یعنی وہ چیز پیدا نہیں کی گئی ہے، وہ ازل سے ہے، ہمیشہ ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات، تو یہ مخلوق نہیں ہے نہ مقدور ہے۔ عقیدہ نمبر 4، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ حادث کہتے ہیں ان چیزوں کو جو پیدا کی گئی ہو اور ایک مقررہ وقت تک وہ چیز موجود ہے، اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں حادث۔ اور قدیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شروع سے ہے اور اس کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ تو فرما رہے ذات و صفات الہی کے علاوہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، سب کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، پہلے وہ چیزیں نہ تھی بعد میں موجود ہوئی۔ کون سی چیزیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کیا ہے؟ قدیم ہے، کیا ہے؟ قدیم ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حادث ہے، ٹھیک ہے؟ اب عقیدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں، بتا رہے صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کو کوئی مخلوق نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اس کو حادث بھی نہیں بول سکتا، یعنی ابھی ابھی پیدا ہوئی یہ چیز اور فنا ہو جائیں گی کبھی، معاذ اللہ۔ اس طریقے کے الفاظ نہ مخلوق صفات کو کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے، نہ حادث بتا سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات قدیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے، کیونکہ عالم تو حادث ہی ہے، تو اس کے حادث ہونے میں شک کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرما رہے عقیدہ نمبر 7، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم
اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے سارا عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال تو ہم ہی کرتے ہیں۔ انسانی کام کاج کرتا ہے نا، جو عمل کرتا ہے وہ بھی انسانی کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ بھی انسان، تو کرنے والا انسانی ہے لیکن اس کا خالق اللہ ہے، تو ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عقائد ہم نے اس کی ذات و صفات کے بارے میں سنے ہیں ہمیں اسے یاد رکھنے اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔